بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق اللہ۔ برادران محترم، 22ویں سپارے کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ میں کوئی فیصلہ صادر فرما دیں، سارے امتیوں میں سے کسی کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیں۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو ایک بہت کھلی گمراہی میں جا گرا۔ گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعین فرمایا۔ اس میں ایک بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کر۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے پکارا، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ذات کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بہت بلند کر دیتی ہیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے یہ جو نبی ہیں ان پر ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کتنی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے محبت کرے اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، والناس اجمعین، اور سب کے سب انسانوں سے زیادہ۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے نبی کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے محبت کا وہ حق ادا کر دیا کہ روئے زمین میں کوئی قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور صحابہ کے تعلق کا معاملہ ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر بدتمیزی کر رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا تو پھر وہ کافر ٹوٹ پڑے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو والدہ کھانا لے کر آئے، فرمانے لگی اے ابو بکر تم روٹی کھا لو۔ آپ دیدہ ہو گئے، فرمانے لگے نہیں، جب تک کہ ان آنکھوں سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا میں کھانا نہیں چکھوں گا۔ دل کو ٹھنڈک اسی وقت پڑی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو گئے۔ حدیث میں ہے کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور اس گڑھے میں تھے، جیسا میں نے ذکر کیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت کو حضور کی ڈھال بنا دیا اور بے شمار زخم ان کے جسم اطہر پر آئے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور جتنا عرصہ زندہ رہے وہ ہاتھ کام نہیں کر سکا۔ اتنی تلواریں تیروں کے نشان اس پہ تھے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ وارفتگی، یہ قربانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فداکاری یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ حدیث میں ہے کہ جنگ بدر جب ہونے والی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات آپ سجدے میں پڑے رہے اور دعاؤں میں مصروف رہے۔ سعد بن معاذ رئیس مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شک پڑا
کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال ہو کہ انصار مدینہ پورا ساتھ نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، اور فرمایا جو مال آپ لے لیں گے وہ ہم کو زیادہ پیارا ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ فرض کیجئے آپ ہم سے نصف لیتے ہیں، آپ ہم سے 2/3 لیتے ہیں، جتنا مال آپ قبول فرما لیں گے وہ ہم کو دل میں زیادہ پیارا ہے اس مال کی نسبت جو ہمارے گھر میں رہ جائے گا۔ وہ تو اتنا برکت والا نہیں ہے جو آپ کے گھر چلا گیا، وہ ہمارے لیے برکت کا باعث۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جنہوں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ فرمایا آپ ہم کو حکم دے، ہم اپنے گھوڑوں کے سمیت بحر عرب میں چھلانگے لگا دیں گے، ہم تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسی جان نثاری، ایسی محبت دنیا میں کبھی کسی نبی کے ساتھ بھی اس کی قوم نے نہیں کی جتنی کہ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے کی ہے۔ جب آدمی کو بڑی تکلیفیں پہنچیں تو گھبرا جاتا ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے جس سے تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے اغوا کیا تھا، تنعیم میں لے گئے، ان کو سولی پر لٹکا دیا، اور پھر ان کو تیر مارتے تھے، اور پھر بار بار آ کر پوچھتے کہ بتاؤ اب بھی اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ، اسلام کو ترک کر دو، تم کو سولی سے نیچے اتار لیں گے۔ پھر انہوں نے ایک تیر ان کے جگر میں مارا، ظاہر ہے اس کے تکلیف بڑی ہوئی۔ پھر ان کا ایک سردار قریب آیا، کہنے لگا دیکھو خبیب ایک شرط ہے، اگر اپنی زبان سے کہہ دو کہ میری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سولی پر لٹکا دو تو میں ابھی چھوڑ دیں گے۔ اس پر وہ بہت رونے لگے۔ جب بہت زیادہ روئے تو انہوں نے سبب پوچھا کہ بتاؤ بولو ابھی اتار دیتے ہیں۔ کہا تم نے کہا تھا کہ اللہ کی نبی کو میری جگہ یہاں سولی پر لٹکا دیں۔ کہتا اللہ کی قسم صرف ایک جان ہے، رونا اس بات پر ہے، 1000 جانیں ہوتی محمد رسول اللہ پر قربان کر دے، یہ ایک جان کا رونا ہے، اس کا کیا ہے؟ فرمایا 1000 جانیں ہوتی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ کوہ احد، یہ جنگ احد کے موقع پر حدیث میں آتا ہے کہ جب بہت مسلمان زخمی ہو گئے، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، تو یہ بڑا المناک منظر تھا کہ تھوڑی سی آبادی، چند جان نثار ساتھی، ان میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح کی ہستیاں شہادت پا گئیں، اور باقی بڑے شدید زخمی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد میں صحابہ کی ڈریسنگ کی، سارے زخم منتقل کیے، ان کی مرہم پٹی آپ نے وہاں فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اگر دشمن جو میدان جنگ سے چلا گیا، اگر دشمن نے یہ سوچا کہ ہم نے اتنے آدمی مار دیے، اتنے زخمی ہو گئے، پھر دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کا صفایا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کون دشمن کا تعاقب کرے گا؟ 70 صحابہ جو زخموں سے چور چور تھے سارے کھڑے ہو گئے کہ ہم چلیں گے، ہم راء الاسد تک دشمن کے پیچھے گئے۔ حدیث میں ہے واقعتاً ابو سفیان اس بات کا فیصلہ کرنے والے تھے کہ پلٹ کر مدینے پر حملہ کریں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے تعاقب میں حضور کے غلام جا رہے ہیں، وہ پسپا ہو گیا، اپنی فوجوں کو لے کر مکہ معظمہ کی طرف چلا گیا۔ ساری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ زخموں سے خون رس رہا ہو اور جانی دشمنوں کا تعاقب کر رہے ہوں، ایک ایک لمحہ کسی کے اپنے انتقال کا خطرہ موجود ہو۔ پھر چونکہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی تھی، اس وجہ سے 70 آدمی چل پڑے۔ یہ سورہ آل عمران میں 4-5 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چل پڑے۔ جان نثاری تو اور باتیں ہیں، کئی دفعہ معمولی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل جاتی، اس پر بھی فوری عمل ہو جاتا۔ حدیث شریف میں ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ کے قریب ہی کسی صحابی کا خوبصورت گھر بن رہا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صاحب مکان کو کسی نے کہا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تھے اور آپ کے مکان کو دیکھا تھا۔ مکان کے مالک نے پوچھا جب میرا گھر حضور نے دیکھا چہرے پر تاثرات کیا تھے، کیا خوشی تھی یا چہرے پر خوشی نہیں تھی؟ اس صحابی نے کہا چہرہ انور پر مکان کو دیکھ کر خوشی نہیں نظر آئی۔ اس نے واپس آ کر مکان ہی گرا دیا۔ اس نے کہا اگر یہ گنبد نما مکان اللہ کے نبی کو پسند نہیں آیا میں نے کیا رہ کر کرنا ہے، مکان ہی ختم کر دیا۔ یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، انہوں نے بڑی معذرت فرمائی، اللہ کی طرف سے معافی میں دیر ہو گئی، معافی ان کی آسمان سے ابھی نہیں آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اس کا بائیکاٹ کریں، اور ان سے کہا کہ تمہارا اپنی بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی بائیکاٹ ہے۔ فرمانے لگے اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، ابھی بائیکاٹ جاری رہے گا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نہ کوئی آدمی ان سے بات کرتا، نہ ان سے علیہ سلیق کرتا، یہاں تک کہ گھر کے افراد بھی ان سے بیگانہ ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ یہ غزوہ تبوک میں اس نے جہاد میں شرکت نہیں کی، اس کا عذر ابھی قابل قبول نہیں۔ جب پھر آسمان سے معافی آ گئی، سب لوگ مبارکیں دینے کے لیے آ گئے، پر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کتنا عرصہ ان کا بائیکاٹ جاری رہا۔ حدیث میں ایک صحابی کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسد کا آدمی تھا، فرمانے لگے یہ اسدی بڑا اچھا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا یہ اسدی بہت اچھا آدمی ہے، اگر یہ بہت لمبے بال نہ رکھے اور تہمت نیچے نہ کرے۔ ان میں یہ دو خامیاں تھیں، ایک تو طویل بال رکھے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تو کانوں کی لو تک رکھ، یہ تو وہ کنٹرولیبل ہیں جن کو انسان ٹھیک کر سکتا ہے۔ بہت لمبے عورتوں والے بال انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور ان کی تہمت نیچے ہو جاتی تھی۔ ان کا پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ اسدی تو اچھا آدمی ہے، اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہمت ٹخنوں کے نیچے نہ چلا جاتا۔ اس نے کہا لاؤ کینچی، یہ بھی کوئی کام ہے؟ کینچی میں کہا سب زلفیں کاٹ دی، سب گنجا کانا کر دیا سر کو۔ جو اللہ کے نبی کو طریقہ پسند نہیں، وہ اسدی کو کہاں پسند تھا؟ وہ ہمیشہ بھی وہی کام کرتے تھے جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکل جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی کا ایک دوسرا دروازہ بنا تو صحابہ اور صحابیات دونوں دروازوں سے آتے جاتے تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا اے کاش ہم اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کر لیتے۔ آج بھی وہ باب النساء ہے، عورتوں کا دروازہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً فرمایا اللہ کی قسم جب تک عمر زندہ ہے اس عورتوں والے دروازے سے نہیں گزرے گا، کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا، فرمایا میں نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات زبان پر ہوتی عملی طور پر ڈھل جاتی۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ انتظار کی گھڑیاں ہوں، کبھی سن چلو 2 دن بعد فلاں فنکشن گزر لے پھر یہ کام کر لیں گے، فلاں کام ہو لے پھر کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا، کوئی چون و چرا نہیں کرتا تھا، فوراً اس پر عمل کر لیتے تھے۔ صحابہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت دین کی ایک اہم بات ہے، لیکن اطاعت اتباع جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس کے مطابق زندگی کا نہ گزارنا، فرمایا یہ بھی جہنم کا باعث ہے۔ کہ اگر آدمی کو زبانی دعوی محبت کرتا ہے، عمل کچھ نہیں کرتا، قرآن مجید اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے تو بڑی کامیابیاں حاصل کر لی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اہم ترین فریضہ ہے۔
فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی کسوٹی ایک ہی ہے، میری اتباع کرو، جو دین میں لے کر آیا ہوں تم اس دین کے مطابق زندگی گزارو. فرمایا پھر کیا اس کا اجر ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود اپنی محبت سے تم کو نوازے گا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے حکم مانا جائے، اتباع کی جائے، اس نقش قدم پر چلا جائے جس کو محمد رسول اللہ نے متعین کیا ہے، یہ نقش قدم جنت کی طرف لے جاتا ہے. آپ کے کچھ ارشادات میں عرض کرتا ہوں. حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، غالباً ترمذی شریف میں یہ روایت ہے. فرشتوں کی ایک جماعت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں فرشتے کھڑے ہو گئے. ایک فرشتے نے کہا ان صاحب کی جو سوئے ہوئے ہیں میرے پاس ایک مثال ہے. انہوں نے کہا فرماؤ کیا مثال ہے، پر ان کو سنانے کا کیا فائدہ، یہ تو سوئے ہوئے. انہوں نے کہا آنکھیں سوتی ہیں، دل ان کا جاگتا ہے. پھر اس نے مثال یہ بیان کی کہ ایک ہستی نے ایک بہت بڑا مکان بنایا، اس کو بڑا ہی سجایا، اس میں بہت کھانے پینے کی چیزیں رکھی، اس میں سامان آرائش بڑا رکھا. پھر اس ہستی نے ایک اور شخص کو بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ میرے گھر میں آ جائے. جب اس نے یہ مثال بیان کر دی تو فرشتوں نے کہا مثال تو بہت اچھی ہے پر اس کی وضاحت بھی کرو، اس سے مراد کیا ہے. اس فرشتے نے اس کی وضاحت کی کہ وہ گھر جو بنایا گیا وہ اللہ کی جنت ہے، بنانے والی ہستی اللہ رب العزت ہیں، جن کو بلانے کے لیے بھیجا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جن کو حضور نے دین کی طرف پکارا، انہوں نے لبیک کہا، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی، فرمانے لگے وہ فرشتے وہ ضرور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ ان نعمتوں کو کھائیں گے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بنائی ہیں. فرمایا اور اگر کچھ لوگ اس حکم کے خلاف چلیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، فرمایا نہ اس مکان میں داخل ہو سکیں گے، نہ اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا سکیں گے. یہ ساری نعمتیں ان کو میسر ہوں گی جو اس دین کی طرف لپکے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مثال بیان فرمائی. فرمایا اے لوگوں میری مثال اس آدمی کی سی ہے جو سب لوگوں کو کہتا ہو کہ ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم اپنا دفاع کر لو، دشمن سے بچاؤ کا سامان کر لو. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے دشمن سے بچاؤ کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے محفوظ مقامات پر چلے گئے، وہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو گئے. فرمایا جو خواب خرگوش میں پڑے رہے، جنہوں نے میری بات نہ مانی، وہ دشمن کے حملے کا شکار ہو گئے. اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، یہ ان لوگوں کو ہڑپ کرتا ہے جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں دل میں ٹھنڈک رہتی، اطمینان قلب رہتا ہے، طبیعت خوش رہتی. کئی دفعہ مجھے اپنے کام کے لیے جانا پڑتا ہے، کاروباری معاملہ میں، گھر کے کام کاج میں، پھر میں اداس ہوتا ہوں، پھر آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں. اور لیکن یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ میں نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے اور آپ نے بھی. اور جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اور میں اگر جنت میں بھی چلا گیا، آپ کے جنت کے محلات تک کون پہنچے گا؟ آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہوگا جس کا کوئی حساب ہی نہیں، ملاقات کیسے ہوگی؟
اس پر وہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ فرمایا جو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرمایا یہ لوگ نبیوں کے ہمراہ ہوں گے، شہیدوں کے ہمراہ ہوں گے، صلحائے امت کے ہمراہ ہوں گے۔ ان کو وہ کمپنی میسر ہوگی جن کے ساتھ یہ دنیا میں محبت کرتے۔ حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے والے تھے، ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ نماز ہو گئی، پوچھا وہ بھائی کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ وہ آدمی آیا، میں کیا پوچھتے تھے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ قیامت کب آنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے قیامت کی؟ اس پر وہ کچھ گھبرا گئے، فرمایا نہیں، ان سے بڑی محبت ہے جن کی تیاریاں بڑی ہیں۔ مفہوم حدیث کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے صحابہ کو یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ حدیث میں ہے اس سے زیادہ خوشی اس سے پہلے کسی اور خوشخبری پر نہیں ہوئی جتنی اس بات پر ہوئی کہ ہر ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری محبت تھی، جس میں کمی کوئی نہیں، اطاعت بھی پوری تھی اور معمولی کاموں میں بھی اطاعت پوری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی سفر حج پر جاتے، مدینہ اور مکہ معظمہ کے راستہ میں درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس بیٹھ جاتے۔ ان سے پوچھا گیا ابن عمر وہ یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے تھے ایک دن، پھر جب ایک اور جگہ آئی وہاں کھانا کھانے لگے۔ کہا رستے میں اتنی جگہ تھی کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا میں حضور کے ساتھ کھانا یہاں کھایا تھا۔ وہ جگہ بھی ان کو پیاری جہاں بیٹھ کر محمد رسول اللہ نے کھانا کھایا، وہ مقام بھی پیارا جہاں آرام فرمایا۔ سب طریقے زندگی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنائے، اور یہ کوئی ایک دو ریفرنس بھی نہیں ملتے کہ کوئی انسان کہے کہ فلاں جگہ اللہ کے نبی کی حکم عدولی کی۔ ایک اجتہادی غلطی ہے، ایرر آف ججمنٹ ہے کہ وہ صحابہ جو جبل رمات پر کھڑے تھے تیر اندازی کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے قدم تو اکھڑ گئے پھر وہ نیچے آئے۔ ان کا یہ گمان نہیں تھا کہ دشمن پلٹ کر حملہ آور ہو جائے گا، انہوں نے اس گمان سے کہ یہ چلو دشمن ختم ہو گیا تب آ جائیں، کبھی حکم عدولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کی۔ آپ دیکھیے یہ ایک غزوہ بنی مستلق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو گروہ صحابہ کے بلند آواز سے بول رہے تھے۔ یہ منافق نے فائدہ اٹھایا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار میں خانہ جنگی کرانے کی کوشش کی۔ جب راز اس کا فاش ہو گیا تو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اہل مدینہ کو پتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر میرے باپ، میں کوئی بچہ اپنے باپ کا اتنا وفادار نہیں اور تابع دار نہیں جتنا میں اپنے باپ کا ہوں۔ میرے باپ نے آپ کے خلاف سازش کی، مجھے حکم دیجئے میں اس کا سر اڑا دوں، اس کی گردن اڑا دوں۔ اندازہ فرماؤ اللہ کے نبی کا حکم اطاعت کتنی ہے کہ بیٹا پوچھ رہا ہے، اور نافرمان بیٹا نہیں، فرما بردار بیٹا اور سردار عرب کا بیٹا پوچھ رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں تم کو اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کا سر قلم کر دو۔ یعنی اطاعت اتنی۔ حدیث میں ہے کہ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابی بکر گرفتار ہو گئے، اپنے والد سے کہنے لگے کہ آپ 3 دفعہ میرے تیر کی زد پر آئے تھے اور میں نے چھوڑ دیا،
کہ میرا باپ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم میرے تیر کی زد پر آتے میں نے نہیں چھوڑنا تھا، تم تو محمد رسول اللہ کے دشمن کی حیثیت میں آئے تھے، ابو بکر کہاں چھوڑتا۔ یہ ہے وہ اطاعت اور فرما برداری اصل چیز، لیکن آج یہ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جن لوگوں نے زبانی دعوے کیے ہیں محبت کے، عمل اس کے برعکس ہے، ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتے جو اللہ کے رسول کے رستے سے ہم کو دور لے گئے۔ یا لیتنی، یا اے کاش کہ ہم ان کی دوستی کے بھرم میں نہ آتے، یعنی اگر اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمارا مقام و مرتبہ وہ ہوتا جو یہ لوگ جنت کے مسافر جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ایسا رستہ اختیار کر لے جو اللہ کے رسول نے متعین نہیں کیا، اپنے پاس سے بدعات و خرافات گھڑ لے اور اس کو دین قرار دے دے۔ فرمایا یہ طریقہ طریق محمدی نہیں ہے، وہی طریق محمدی ہے جو کتاب و سنت میں ہے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق صرف زبانی کان کا اور زبان کا ہے۔ ہم خوبصورت آوازیں سن لیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ حق محبت ادا ہو رہا ہے، کچھ پڑھ کر بڑے بڑے کھانے کھا لیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی حق ادا ہو رہا ہے۔ ہم مکانوں کو جھنڈیوں سے سجا لیں یا دیواروں کو منقش کر لیں اور سب جگہ روشنیاں بکھیر لیں، اور دل اگر تاریک ہے تو یہ روشنیاں کیا ہیں؟ دل روشن ہوتے ہیں اطاعت محمدی سے، دل حضور کی محبت سے روشن ہوتے ہیں۔ مقصود اس دل کا روشن کرنا ہے، نہ کہ در و دیوار کا روشن کرنا، یہ اونٹوں کو سجانا، اس طرح کی یہ باتیں جو ہے یہ اس دین کا حصہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ تو اللہ کے رسول کی محبت کی علامت ہے، کیا اس علامت سے صحابہ بے خبر رہے؟ کیا صدیق اکبر، عمر بن الخطاب، حضرت عثمان اور علی کے زمانہ میں ربیع الاول کا مہینہ نہیں آیا؟ اور اگر آیا تھا تو کیا 12 ربیع الاول اس میں شامل نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس اونٹ گھوڑے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس فانوس نہیں تھے؟ یا ان کو یہ فن نہیں آتا تھا؟ یا یہ کہیے کہ یہ کام چونکہ سنت سے متصادم تھا صحابہ نے نہیں کیا؟ صحابہ وہی کرتے تھے جس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم سے مل جاتی تھی، جس کی اجازت نہیں ملتی تھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پیار و محبت میں ابو بکر سے آگے ہوں۔ خدا کی قسم جھوٹا ہے وہ آدمی جو یہ دعویٰ کرے کہ جتنی صحابہ کو حضور سے محبت تھی مجھے اس سے اتنی ہے۔ انہوں نے نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے، نہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے، نہ امام مالک، نہ سفیان ثوری، نہ امام محمد بن ادریس شافعی یا احمد بن حنبل، انہوں نے کبھی اس قسم کے جلوس نہیں نکالے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے راستے میں جو تکلیفیں پیش آئیں خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد ایک جلوس میں شرکت فرما لیں، ڈھول ڈال بجا کر گھر آ جائیں اور پاس ڈکلیئر کر لیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں۔ یہ عشق رسول نہیں ہے۔ ایک فارسی شاعر کا یہ کہنا ہے کہ بعض سنتیں بڑی مرغوب ہیں، نکاح سنت ہے ہو رہے ہیں، خوشبو سنت ہے لگائی جا رہی،
फलां फल खाने सुन्नत है, खाए जा रहे। वो कहता है सफ़े अव्वल में खड़े होकर जिहाद करना किसकी सुन्नत है? पेट पर पत्थर बांधना किसकी सुन्नत है? ये यतीमों मस्कीनों की इमदाद करना किसकी सुन्नत है? महीनों घर में चूल्हा खाल ना जलना, ये किसकी सुन्नत है? सिर्फ वही सुन्नतें याद रह गई खाने पीने की, जिसमें कुर्बानी का तज़किरा हो, जिसमें तन मन धन का कुर्बान करने के मराहिल आए, उसमें हमें कुछ याद ही नहीं रहता। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।